بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے فتحہ، ضمہ، کسرہ، مفتوح، مکسور، مضموم، حرکت، متحرک، ساکن اور سکون اور اس طرح اور چیزیں حرف علت کے بارے میں ہم نے جانا، تشدید اور مشدد کے بارے میں بھی جانا۔ اب انہی اصطلاحات میں سے جو بقیہ سبق ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا کہ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، اسم نام کو اور فعل کام کو کہتے ہیں، اور زمانہ یعنی زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت تین ہے۔ مثال کے طور پر زمانے تین ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ماضی، گزرا ہوا، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں اور مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ اب ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسا کہ عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے ضربہ۔ ضربہ کا مطلب اس نے مارا۔ اس نے مارا کس زمانے میں؟ گزرے ہوئے زمانے میں۔ اب یہاں پر ماضی کی علامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مفتوح کسے کہتے ہیں۔ مفتوح کہتے ہیں کہ جس حرف پر فتح ہو، یعنی جس حرف پر زبر ہو، اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسا کہ مثال ذکر کی ابھی ضربہ۔ ضربہ مثال جو ذکر کی ہے، اس کا آخر آپ دیکھیں با۔ با کے اوپر فتح ہے اور با کیا ہے؟ مفتوح ہے، اور یہ ماضی کی علامت ہے عربی زبان میں کہ ماضی کا آخر اور مفتوح ہوتا ہے۔ مفتوح نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا کہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ماضی کا آخر مکسور ہو جائے یا مضموم ہو جائے۔ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہی ہوتا ہے اور یہی ماضی کی علامت ہے۔ اب فعل مضارع، دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں اور ان کے لیے حال کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے الگ، لیکن فعل عربی زبان کے اندر دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ جس کو مضارع کہتے ہیں۔ فعل مضارع اس کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے، یعنی جو زمانہ حال یا زمانہ مستقبل کو بتائے، وہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ جیسا کہ یضربو، وہ مارتا ہے۔ وہ مارتا ہے بھی یضربو کا معنی ہے، اور یضربو کا معنی مارے گا۔ وہ مارتا ہے یا مارے گا ایک مرد، زمانہ موجودہ میں مارے گا یا زمانہ آئندہ میں۔ وہ مارتا ہے زمانہ موجودہ میں یا مارے گا زمانہ آئندہ میں۔ اب یہاں پر مضارع کی علامت ذکر کی۔ مضارع کی علامت کیا ہے؟ کہ اس کا آخر ہمیشہ مضموم ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے یضربو کے بارے میں پڑھا کہ یضربو، یضربو میں با یہ آخری لفظ ہے اور یہ مضارع کا آخر ہے اور یہ کیا ہے؟ مضموم ہے۔ اسی طرح آگے ہے امر۔ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسا کہ اضرب تو مار، یہاں پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور نہیں کس کو کہتے ہیں؟ نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، تو نہ مار، یہاں پر مارنے سے روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ نہ مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ فعل نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح ہے اثبات اور مثبت۔ اثبات کسے کہتے ہیں؟ اثبات یا مثبت، اثبات فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، یعنی جس میں کسی کام کا ہونا بتایا جائے، جیسا کہ ضربہ، اس نے مارا، یعنی یہاں مارنے کا ہونا بتایا جا رہا ہے کہ مارنا واقع ہوا ہے، تو اس میں مارنے کا ثبوت ہے کہ اس نے مارا، یہ ہے اثبات۔ یضربو، وہ مارتا ہے، اس میں بھی مارنے کا ثبوت ہے کہ وہ مارتا ہے، تو یہ اثبات کہلائے گا۔ اور نہیں نفی یا منفی، نفی یا منفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، یعنی اس بات کے نہ پائے جانے کو نفی یا منفی کہیں گے، جیسا کہ ما ضربہ، اس نے نہیں مارا، اور لا یضربو، وہ نہیں مارتا۔ اب عربی کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ما کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں اور لا کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، جیسا کہ لا کا تو بہت آسان ہے، جس طرح ہم کلمے کے اندر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ،
نہیں ہے کوئی معبود، تو لا کا مطلب مگر اللہ، لا کا مطلب ہوگا نہیں، لیکن یہ جو ما کا مطلب ہے اس کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ما جو ہے ماضی پر داخل ہوتا ہے اور لا مضارع پر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ ما ضربا اس نے نہیں مارا، یہ ہے اس میں مارنے کی نفی ہے۔ لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے، اس میں نہ مارنے کی، اس میں مارنے کی نفی ہے، اس دونوں کے اندر وہ نہیں مارتا ہے۔ اسی طرح اگلی چیز ہے فاعل۔ فاعل کسے کہیں گے؟ فاعل، مفعول، فعل، یہ کسے کہیں گے؟ فعل تو کہتے ہیں کام کو، اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، کام کرنے والے کو فاعل، اور مفعول جس پر کام کیا جائے، جس پر کام واقع ہو۔ اس کی مشہور مثال ضرب زید عمرا، معنی کیا ہے کہ زید نے عمر کو مارا، مارا زید نے عمر کو۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ضربہ جو ہے یہ فعل ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ فعل کام کو کہتے ہیں، تو کام کیا واقع ہوا ہے؟ کام یہاں پر واقع ہوا ہے مارنے کا، مارنے کا، تو ضربہ کا مطلب ہے مارنا، مارا، تو ضربہ کیا ہو گیا؟ فعل، اور مارنے والا کون ہے؟ وہ زید ہے، زید نے مارا، تو مارنے والا یہاں پر زید ہے، اس لیے زید کیا ہے؟ فاعل، اور مفعول آپ نے کیا پڑھا ابھی کہ جس پر کام کیا جائے، جس پر کام واقع کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ امر ہے، اسے مفعول کہیں گے، لہذا امرن مفعول ہے اس لیے کہ امر کو مار پڑی ہے، امر پر مارنے کا فعل واقع ہوا ہے، لہذا ضرب فعل، زید فاعل، اور امرن مفعول ہے۔ اور آگے ہے فعل معروف۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسا کہ ضرب زید، زید نے مارا، اب مارنے والا معلوم ہے اور وہ کون ہے؟ وہ زید ہے، تو مارنے والا یعنی فعل، یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل معروف جس کا کرنے والا معلوم ہو، تو لہذا ضرب زید، زید نے مارا، اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ ہے زید۔ فعل معروف کے ساتھ ہے فعل مجہول۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسا کہ مثال دی گئی ضرب عمر، عمر مارا گیا، عمر کو مار تو پڑی ہے، لیکن یہاں پر مارنے والے کا ذکر نہیں ہے کہ عمر کو مارا کس نے؟ عمر کو مارا گیا، عمر مارا گیا، لیکن مارنے والا کون ہے وہ معلوم نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل مجہول کہلائے گا، یعنی یہاں پر لکھا ہے اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے۔ پچھلے والی مثال میں ضرب زید عمرا، مارنے والا بھی اور مار کھانے والا بھی دونوں معلوم تھے، فعل فاعل مفعول کا ذکر بھی تھا۔ یہاں پر فعل مجہول وہ جس کا کرنے والا، جس کے فاعل کا تذکرہ نہ ہو، جس کا مارنے والا معلوم نہ ہو، جیسے ضرب عمر، عمر مارا گیا، اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے، لہذا یہ فعل مجہول کہلائے گا۔ آگے ہیں دو لفظ، فعل لازم اور دو اصطلاحات، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جلس زید، زید بیٹھا، زید بیٹھا، اسی طرح ذهب عمر، تو یہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے۔ اور فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں پر پورا ہو، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو، تو یہ فعل کیا؟ متعدی ہے، جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے، لہٰذا یہ فعل متعدی ہے۔ اسی طرح آگے آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے، تھوڑے سے ہیں اصطلاحات کیا ہیں، حاضر، غائب اور متکلم کسے کہتے ہیں؟ غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے، وہ کیا ہے؟ وہ غائب ہے۔ حاضر کسے کہیں گے؟ اس کی اور بھی تعریفیں کی گئی لیکن یہ جامع ہے۔ حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، اور متکلم خود بات کرنے والا، بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔
اور واحد ایک کو، تثنیہ دو کو اور جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے لیے تثنیہ بطور ایک الگ صیغے کے استعمال ہوتا ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں وہاں پر واحد اور جمع کا اطلاق ہے، چاہے عربی ہو، چاہے یہ اردو ہماری ہو، فارسی ہو یا انگلش ہو، کوئی بھی زبان ہو اس کے لیے دو ہی صیغے استعمال ہوتے ہیں، واحد اور جمع۔ لیکن عربی ایک الگ زبان ہے کہ اس کے اندر جمع کا اطلاق دو سے زائد پر یعنی تین سے ہوتا ہے، اور دو کے لیے الگ طور پر صیغہ استعمال ہوتا ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ واحد ایک کو کہتے ہیں، دو ہوں تو وہ تثنیہ کہلائے گا، اور جمع کا اطلاق دو سے زائد پر ہوگا جس کو جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں۔ واحد ایک کو، تثنیہ دو کو اور جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں۔ آگے ہے حروف اصلی اور حروف زائد کی پہچان، اس کے لیے انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے ملتے ہیں۔